سے الگ ہے سب سے جدا. سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہے نیا انداز. سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم. السلام علیکم سامعین, پیش قدم کی اس محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان عابد سلطان اور میں رفیدہ. سامعین, سب سے پہلے آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتوں سے کچھ تکنیکی خرابی کے سبب ہم اپنا پروگرام پیش نہیں کر پائے. آج کے شمارے میں بات ہوگی برِ صغیر کے پہلے نوبل انعام یافتہ سی وی رمن کی. ڈاکٹر رمن ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئے. ڈاکٹر سی وی رمن کے والد صاحب لیکچرر تھے. ڈاکٹر سی وی رمن موسیقی, سنسکرت اور سائنس کے ماحول میں پلے بڑھے. اور جانیں گے فوٹوگرافی کو ہم کیسے اپنا کریئر بنا سکتے ہیں. میں اپنے کشمیر کی بات کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کشمیر کو خوبصورتی سے نوازا ہے. اگر ہم نیچر فوٹوگرافی کی بات کریں گے تو یہاں پہ ہمارے بہت سارے ایونیوز ہیں اس کے لیے, نیچر فوٹوگرافی کے لیے. لیکن ہمیشہ کی طرح شروعات کرتے ہیں ہماری کور سٹوری سے. پرندوں کی چہچہاٹ اور خوشگوار موسم موسم بہار کی پہچان ہے, لیکن رواں سال موسم میں آئی تبدیلی سے لوگوں کے دل ملول ہو گئے. مزید جانتے ہیں پیش قدم کی نمائندے عمر وانی کی ایک خصوصی رپورٹ میں. موسم بہار کی آمد چہک اور مہک سے ہوتی ہے. موسم بہار میں چڑیوں کا چہکنا, کوئل کی کوکو اور خاص کر کستوری کی صبح کی آذان اور بہت سارے ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے. موسم بہار میں خوشگوار موسم, تازہ ہوا, صاف و شفاف پانی دیکھنے کو ملتا ہے. اس موسم میں ہر طرف ہریالی, لال زاروں, آبشاروں اور کوہساروں کی خوبصورتی نظر آتی ہے. موسم بہار کی تعریف میں وادی کے شعراء نے یوں لکھا ہے: نو بہار آو عاشقن پیغام ہیت, رند مستانن خدی ہن جام ہیت. لیکن رواں سال موسم بہار بارشوں کے نظر ہو گیا, جس کے وجوہات اسسٹنٹ ڈائریکٹر میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اے آر زرگر کچھ یوں بتاتے ہیں. تو چونکہ آسمان جو ہے ابرالود رہا اور تو کم ملی اور اس کی وجہ سے ٹیمپریچر کافی گر گئی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کیونکہ باہر سے کافی ویدر سسٹم, سیریز آف ویدر سسٹم جو ہے انہوں نے کشمیر کو افیکٹ کیا اور بالا علاقوں میں برف باری ہو گئی, اور اسی وجہ سے جو ہے پلینز میں بھی برف باری ہو گئی. لگاتار ہو رہی بارشوں کے سبب آب زندگی پوری طرح متاثر ہو کر رہ گئی. کڑاکے کی ٹھنڈک سے لوگ گھروں میں ہی سمٹ کر رہ گئے. ندی نالوں میں صاف و شفاف پانی کے بجائے آلودہ پانی دیکھنے کو مل رہا ہے, اور آلودہ پانی کی وجہ سے لوگوں میں بہت ساری بیماریوں کا خدشہ لاحق ہے, کیونکہ کشمیر کی زیادہ تر آبادی یہاں کے ندی نالوں میں بہنے والے پانی پر منحصر ہے. ساتھ ہی ساتھ جہاں کشمیر اپنی میوہ صنعت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے, اس صنعت کو بھی حالیہ دنوں میں ہوئی بارش کی وجہ سے بہت نقصان ہوا, جس میں بادام قابل ذکر ہے. اس حظ یہ خراب موسم آج کل آسان, اک دہ رود آسان, بیٚیہِ دۄہ چھُ آسان تاپھ, امہِ سۭتۍ حظ ووت سٲنِس زِراعتس واریاہ نۄقصان, خاص طور پر حظ سانٮ۪ن بادام کُلٮ۪ن. اگر حظ برونٛٹھ کُن تہِ روز یُتھُے موسم تہٕ مےٚ حظ چھُ باسان سٲنۍ ٹنٛگ کُلۍ تہِ تہٕ ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ تہِ گژھن خراب امہِ سۭتۍ. یہ تھے ایک عام شہری جو موسمی تبدیلی سے ہوئی مشکلات کا تاثر دے رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ موسم بہار اپنی شگفتگی سے پوری وادی کشمیر کو چہکائے اور مہکائے. ویسٹرن ڈسٹربنسز کی وجہ سے نہ صرف کشمیر بلکہ پورے ملک میں موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ عالمی حدت ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں قبل از وقت صحیح اقدامات اٹھانے ہوں گے. دیکھا گیا ہے کہ طالب علم کریئر کو لے کر پریشان رہتے ہیں. اس سلسلے میں سنتے ہیں پیش قدم کے صحافی صبا ملک اور فری لانس فوٹوگرافر شوکت شفیق کے بیچ ہوئی گفتگو.
آج ہم بات کریں گے کشمیر کے ابھرتے ہوئے فری لانسر فوٹوگرافر شوکت شفیع سے، جو کہ بتائیں گے فوٹوگرافی کو ہم اپنا کریئر کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو شوکت صاحب، آپ نے فوٹوگرافی کو اپنا کریئر کیوں بنایا اور کیسے شروعات کی آپ نے؟ جہاں تک فوٹوگرافی کا سوال ہے، یہ میرے بچپن کا شوق تھا، اور فارمل ایجوکیشن کی بات کریں تو 2005 سے میں نے فارمل ایجوکیشن سٹارٹ کی فوٹوگرافی کی۔ اب رہا سوال میں نے فوٹوگرافی کو ہی کیوں اپنا کیریئر چنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو کسی نہ کسی ٹیلنٹ سے نوازا ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی چیز کے لیے چنا تھا، اسی لیے میں نے فوٹوگرافی کو ہی اپنا کیریئر بنانا چاہا۔ شوکت، اصل میں فوٹوگرافی ہے کیا؟ جیسے کہ اس کا نام جو ہے فوٹوگرافی، یہ 2 الفاظ سے بنا ہے۔ یہ انگریزی کے 2 الفاظ ہیں، فوٹا اور گرافی۔ فوٹو مینز لائٹ اور گرافی مینز لائٹنگ۔ اس کا مطلب ہے فوٹوگرافی اگر ہم ملا کے دیکھتے ہیں، یہ ہوا رائٹنگ وتھ لائٹ۔ جیسے کہ ایک پینٹر ہے، وہ اپنی پینٹنگ اپنے رنگوں سے بناتا ہے، اپنے برش سے بناتا ہے، اور ایک فوٹوگرافر اپنا فوٹو لائٹ کی وجہ سے ہی بنا سکتا ہے، اور لائٹ کے بغیر کوئی فوٹوگرافی نہیں ہو سکتی۔ یہ سارا ایک لائٹ کا ہی کھیل ہے۔ اگر ہم فوٹوگرافی کی بات کریں گے اصل میں، تو اٹ از آل اباؤٹ لائٹ اینڈ نتھنگ مور دین دیٹ۔ فوٹوگرافی کی کتنی قسمیں ہیں اور آپ کون سی قسم کی فوٹوگرافی کرتے ہیں؟ فوٹوگرافی کی قسم کی بات کریں تو بہت ساری قسمیں ہیں۔ اگر میں کچھ کا نام لینا چاہوں گا، لائک وائلڈ لائف فوٹوگرافی ہے، نیچر فوٹوگرافی ہے، آرٹسٹک فوٹوگرافی ہے، اور نیوز فوٹوگرافی ہے۔ میں زیادہ تر نیوز فوٹوگرافی ہی کرتا ہوں، میں وہی پسند کرتا ہوں، بیکاز بچپن سے وار فوٹوگرافر بننے کا شوق تھا، دیٹ از وائی میں اسی فیلڈ کو میں نے چنا ہے۔ شوکت، فوٹوگرافی کو اپنا کریئر بنانے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے، یہ ایک ان بورن ٹیلنٹ ہوتا ہے فوٹوگرافی کا، مگر اگر ہم بات کریں جو دنیا کے بڑے بڑے مشہور فوٹوگرافرس ہیں، ان میں سے کچھ ہی لوگوں نے فارمل ایجوکیشن حاصل کی، مگر میرے حساب سے ہر ایک فوٹوگرافر کو فارمل ایجوکیشن ضروری ہے، بیکاز آج کل جب پہلے کی بات کریں ہم تو ہمارے پاس 10-20 ہزار کے کیمرہ آتے تھے، آج کل 5 لاکھ 10 لاکھ کے کیمرہ آتے ہیں، اور ان کو چلانے کے لیے نئی نئی ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ سو فارمل ایجوکیشن از نیسیسری فار ایوری۔ تو آپ کو لگتا ہے زندگی گزارنے کے لیے یہ فوٹوگرافی کافی ہے ایک انسان کے لیے؟ جہاں تک زندگی گزارنے کا سوال ہے فوٹوگرافی کے ساتھ، میرے خیال سے فوٹوگرافی بہت ہی اچھا فیلڈ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر ہم پیسوں کی بات کریں گے، پیسے بھی بہت ہے اس میں، اور نام شہرت دولت سب کچھ ملتا ہے، مگر وہ تبھی جا کے ملتا ہے ایک انسان کو جب وہ محنت کرے گا کسی فیلڈ میں۔ یہ فیلڈ نہیں ہے جو کہ ایک رات میں ہی وہ بادشاہ بن جائے۔ اس میں محنت جو کرے گا وہ آگے جائے گا، جو محنت نہیں کرے گا وہ آگے نہیں جا سکتا۔ یہ ہر ایک فیلڈ کے ساتھ ہے، اور اس فیلڈ میں بھی یہی ہے۔ آخر میں آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، میں اپنے کشمیر کی بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کشمیر کو خوبصورتی سے نوازا ہے۔ اگر ہم نیچر فوٹوگرافی کی بات کریں گے تو یہاں پہ ہمارے بہت سارے ایونیوز ہیں اس کے لیے، نیچر فوٹوگرافی کے لیے، اور میرا یہی ہے کہ لائک ہر ایک وار فوٹوگرافر تو نہیں بن سکتا، ہر ایک آرٹسٹک فوٹوگرافر نہیں بن سکتا، مگر نیچر فوٹوگرافی کے لیے یہاں پہ بہت ہی زیادہ سکوپ ہے ہمارے کشمیر میں۔ اور میرے حساب سے جیسے آج کل کے نوجوان ڈاکٹر بننے جاتے ہیں، انجینئر بننے جاتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس فیلڈ کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی اچھا فیلڈ۔ اور میں جو بھی ہمارے پیرنٹس ہیں ان سے استدعا کرتا ہوں، اگر وہ اپنے بچوں میں یہ ٹیلنٹ دیکھتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے مجبور نہ کریں، ان کو کسی ایسے کالج میں بھیج دیں جہاں پہ ان کو فوٹوگرافی پڑھائی جائے، تاکہ وہ اپنا اور اپنے قوم کا نام روشن کریں۔ شکریہ شوکت، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ہمیں اتنی جانکاری دی فوٹوگرافی کے بارے میں۔ شکریہ۔ کشمیر میں بڑھ رہی بے روزگاری سے بھی طالب علم تعین نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ کس شعبے میں جائیں، لیکن فوٹوگرافی سے وہ نہ صرف اپنا شوق بلکہ سیلف امپلائمنٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ جنت بے نظیر کے خطاب سے مشہور کشمیر میں کئی ایسے مقام واقع ہے جن سے نہ صرف سیاح بلکہ یہاں کے بیشتر لوگ بھی ناواقف ہیں۔ ایسے ہی ایک علاقے بسمنی کی سیر کرائیں گے آپ کو ہمارے نمائندے کوثر احمد۔ یہ بات روزی روشن کی طرح یہاں ہے
کہ کشمیر کی وادی قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ فطری حسن کی وجہ سے مشہور کشمیر کی سرزمین پر ہر سمت صحت افزا مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انہی صحت افزا مقاموں میں قصبہ ترال کا بسملی علاقہ بھی آتا ہے۔ اونتی پورہ سے 15 میل کی دوری پر واقع یہ علاقہ سرسبز گھنے جنگلوں سے آباد ہے۔ یہاں پائے جانے والے جانوروں میں ہانگل، شیر اور ریچھ کا نام قابل ذکر ہے۔ بسملی کے علاقے کو اگر وادی گلپوش بھی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی یہاں طرح طرح کے پھول کھلنے لگتے ہیں، جن کی خوشبو سے نہ صرف بسملی کا علاقہ بلکہ آس پاس کے سارے علاقے معطر ہوتے ہیں۔ انہی پھولوں کی وجہ سے علاقے کی رونق کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بستی کے بیچوں بیچ چنار کا ایک بہت بڑا درخت موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے دور حکومت میں انگریز یہاں پہ ڈیرا ڈالتے تھے اور ٹھنڈی چھاؤں کا لطف لیتے تھے۔ آج بھی لوگ تھک ہار کر چنار کے سائے میں بیٹھ کر چین اور آرام کی سانس لیتے ہیں۔ بستی کے جنوب میں پہاڑی پر ایک بہت بڑا میدان نظر آتا ہے جو تقریباً 20 کنال اراضی پر مشتمل ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنے مویشیوں کو یہاں لاتے ہیں اور صاف اور ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ لیتے ہیں۔ میدان کے بیچوں بیچ 3 بڑے پانی کے حوض موجود ہیں جو مہاراجہ ہری سنگھ نے جنگلی جانوروں کے لیے بنائے تھے، لیکن عدم توجہی کی وجہ سے یہ تینوں حوض اپنی خستہ حالی کی داستان پیش کرتے ہیں۔ بستی کے مشرق میں ایک انتہائی صحت افزا مقام واقع ہے جو بکمڑ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں سے نالہ لیدر صاف نظر آتا ہے۔ یہاں پر امیر کبیر کے نام سے منسوب پانی کا ایک چشمہ موجود ہے۔ ایک اور چشمہ ہرگام ناگ کے نام سے مشہور ہے جس کا پانی صاف شفاف ہونے کے علاوہ خاصا میٹھا ہوتا ہے۔ شمال کی طرف سے ایک اور خوبصورت میدان دیکھنے کو ملتا ہے جو پوشپت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موسم بہار میں یہاں طرح طرح کے پھول دیکھنے کو ملتے ہیں جو ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ غرض بسملی کا علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ چھُ میون اوٚنٛد پوٚک تہٕ مےٚ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ناز۔ لمحے فکریہ ہے کہ آج بھی وادی کشمیر کے کئی سارے مقامات حکومت کی عدم توجہی کا شکار ہیں۔ چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی اور جانتے ہیں ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت کے بارے میں جنہوں نے فزکس کے شعبے میں نوبل پرائز کا خطاب جیتا ہے۔ جانیں گے سی وی رمن کے بارے میں پیش قدم کے فیاض احمد سے۔ ہر ایک ملک کی پہچان وہاں کی تہذیب، تمدن اور نامور شخصیات سے ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے اشخاص گزرے ہیں جو تواریخ میں اپنا نام کندوانے میں کامیاب ہوئے۔ انہی اشخاص میں ڈاکٹر سی وی رمن کا نام کافی مقبول ہے۔ ڈاکٹر رمن ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر سی وی رمن کے والد صاحب لیکچرر تھے۔ ڈاکٹر سی وی رمن موسیقی، سنسکرت اور سائنس کے ماحول میں پلے بڑھے۔ بچپن سے ہی کمال ذہانت کے مالک ڈاکٹر رمن ہر ایک جماعت میں اول درجہ حاصل کرتے تھے۔ بی اے اور ایم اے کی ڈگری بھی اول درجے میں ہی پاس کی۔ ڈاکٹر رمن کو بچپن سے ہی استاد چائلڈ جینیس کے نام سے پکارتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں میٹریکولیشن اور 15 سال کی عمر میں گریجویشن پوری کی۔ سائنس کی طرف ڈاکٹر رمن کا خاصا رجحان تھا اور اپنی اعلیٰ تعلیم یعنی پوسٹ گریجویشن میں فزکس کو خاص نصاب بنایا۔ ایم اے ڈگری کے بعد ڈاکٹر رمن کو کلکتہ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ اکاؤنٹ کے عہدے پر فائز کیا گیا، مگر تحقیق کی لگن نے ڈاکٹر رمن کو اس عہدے پر زیادہ دیر تک نہ رکھا۔ 1913 کو ڈاکٹر رمن نے انڈین سائنس کانگریس شروع کی۔ اس کانگریس کا مقصد تھا سارے سائنسدان ایک ساتھ مل کر تحقیق کے عمل کو آگے بڑھائیں۔ انڈین سائنس کانگریس کا پہلا سیمینار 1914 کو ہوا۔ اس سیمینار میں صدارت کے فرائض ڈاکٹر سی وی رمن نے ہی انجام دیے۔ ڈاکٹر رمن ایک نامور سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قابل تعریف استاد بھی تھے۔ فزکس کے شعبے میں 1930 کو ڈاکٹر رمن کو نوبل پرائز کا خطاب ملا۔ ڈاکٹر رمن نے اپنی تحقیق کا کام 300 روپے کے ایک آلے سے شروع کیا۔ بیش بہا ہنر کے مالک ڈاکٹر رمن کی زندگی ایجادات اور تحقیقات سے بھری پڑی ہے۔ اس ذہین انسان کی زندگی 1970 میں اپنی آخری انجام کو پہنچی۔
वी रमन के अलावा हिंदुस्तान की बहुत शख्सियात ने साइंस की दुनिया में नाम कमाया है। अब सुनेंगे अवंतीपुरा के अबरार से एक नात शरीफ। माई जान रवम मेरात दो कर यूर वलो शाई जान रवम मेरात दो कर यूर वलो माई जान रवम मेरात दो हरी वनख ना तो तसी क्या है लाज बने नामो तसी हरी वनख ना तो तसी क्या है लाज बने नामो तसी सुटनम शनिदार पंजरो कर यूर वलो सुटनम शनिदार पंजरो कर यूर वलो माई जान रवम मेरात दो दरिया तरागीर गोश मंज से खुदाया गिर गोश दरिया तरागीर गोश मंज से खुदाया गिर गोश बुठलाग तम पीर रहा बरो कर यूर वलो बुठलाग तम पीर रहा बरो कर यूर वलो माई जान रवम मेरात दो। आप फेसबुक पे हैं? हम भी हैं। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे। कश्मीर में कई सारे अदीबों और शोरा ने जन्म लिया है, लेकिन कुछ शोरा आज भी गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं। पेश कदम के मोहम्मद ओवैस आपको एक ऐसे ही शायर की जिंदगी से रोशनास कराएंगे। कश्मीर की सरजमीन पर बहुत से शायरों, अदीबों और कलमकारों ने जन्म लिया। अगरचे इनमें से बेशतर शुअरा का कलाम मुआनाम हमारे सामने मौजूद है, लेकिन कुछ शायर आज भी गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। इन्हीं शुअरा में अब्दुल शेख नामी शायर का नाम भी आता है। द्रबगाम पुलवामा ज़िले का एक मशहूर गांव है। यहाँ 1810 ईस्वी में एक किसान के घर ऐसी ही शख्सियत ने जन्म लिया। अब्दुल शेख नामी ये शायर पटवारी के पेशे से वाबस्ता थे। खेती बाड़ी से ताल्लुक रखने के बावजूद
ابل شیخ کے والد احد شیخ نے انہیں معیاری تعلیم دلوائی۔ ابل شیخ ایک بہادر انسان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ان کا گزر جنگلی علاقے سے ہوا اور شیر ان پر جھپٹ پڑا۔ انہوں نے شیر کی گردن کو کپڑے سے جکڑ کر موت کے گھاٹ اتارا۔ ابل شیخ کے بہت سارے مرید تھے، جن میں ان کے اولاد بھی شامل ہیں۔ اکثر اپنے گھر سے دور چکی کے پاس عبادت میں محو رہتے، اپنی ساری عمر میں شاعری کرتے رہے اور مریدوں کے ساتھ اپنا بیشتر وقت گزارتے تھے۔ آخرکار 95 سال کی عمر میں اس دار فانی سے رحلت کر گئے۔ انہیں اپنے آبائی مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا۔ ابل شیخ نے بہت سارا کلام لکھا ہے، مگر افسوس اس کلام کا بیشتر حصہ اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ پیال بریو مجنون خانو جانانو از ولو سون، تاز عاشق چھ نیرانو راز دلنی تھاوتم گوش، ہوش چھم نو چھس مستانو جانانو از ولو سون، ہیرِ وٲلِتھ بۄن دِنم سرانو پتہٕ ٲشناو سمنم کۭتی، ترٲوِتھ یِنم اند مٲدانو جانانو از ولو سون۔ کرکٹ ہمیشہ سے ہی لوگوں میں کافی مقبول رہا ہے اور وادی کشمیر کے لوگ بھی کرکٹ کو کافی پسند کرتے ہیں۔ اس کا جائزہ لیں گے الطاف سے۔ بھارت جیسے ملک میں لوگ ہمیشہ سے ہی کرکٹ کے دیوانے رہے ہیں۔ یہاں کی عوام کرکٹ کو ایک مذہب کی طرح مانتے ہیں اور T20 مقابلوں کے وجود میں آنے سے کرکٹ کا بول بالا مزید بڑھ گیا ہے۔ ایک طرف جہاں ICC ورلڈ کپ کا بخار ابھی بھی لوگوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، وہیں دوسری جانب IPL ٹورنامنٹ کے شروع ہونے سے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ IPL کے چوتھے سیزن کے ابتدائی مقابلوں میں راجستھان رائلز، چنئی سپر کنگز، پونے وارئرز اور ممبئی انڈینز نے جیت حاصل کی ہے۔ IPL کا پہلا سیزن 18 اپریل 2008 کو بنگلور میں شروع ہوا۔ IPL کی مختلف ٹیموں نے ان مقابلوں میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن جون 2008 کو نوی ممبئی کے DY پاٹل اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز نے چنئی سپر کنگز کو ہرا کر جیت کا صحرا اپنے سر باندھ لیا، جبکہ دوسرے سیزن کے مقابلے حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی سبب جنوبی افریقہ میں منعقد ہوئے، جہاں پر ڈکن چارجرز فتح رہے۔ تیسرے ایڈیشن میں IPL چیمپئنز کا خطاب چنئی سپر کنگز نے اپنے نام کیا، جس کی قیادت بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان MS دھونی کر رہے تھے۔ اس وقت سب کی نظر پھر ایک بار چنئی سپر کنگز پر ٹکی ہوئی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پیش قدم کی گھڑی اشارہ کر رہی ہے آپ سے اجازت لینے کی۔ آپ کو یہ شمارہ کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پیش قدم کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے یا شکایت ہو تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے پیش قدم ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ۔ تو دیجیے اپنے میزبان عابد سلطان اور سعید رفیدہ کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، کے ساتھ نیا آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر۔